اس ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب مبارک اس ایڑی پر لگایا، اور یہ شرف صحابہ میں ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضور اور حضور کے رفیق کو نہ دیکھ سکے، حضور کے ساتھی کو دیکھنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ملک، اور جس کے متعلق بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ اس کو ریاستی مدینہ بنائیں گے۔ آج ریاستی مدینہ میں جو دعوے ریاستی مدینہ کے ہو رہے ہیں نا، اس دعووں کے مطابق اس ریاستی مدینہ میں ایک ملعون، ایک مرتد، ایک زندیق کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نعرہ چھوڑ دیا، صحابہ کے غلاموں نے اپنا نعرہ چھوڑ دیا۔ ہمارا نعرہ وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، قیامت تک یہی نعرہ رہے گا کہ ابو بکر کا منکر کافر ہے، خلفائے راشدین کو بکنے والا کافر ہے، اما عائشہ پر تہمت لگانے والا کافر ہے، صحابہ کے منکروں، صحابہ کے تکفیر کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والوں کی تکفیر کا پتہ، ان کے کفر کا اور دجل کا پتہ چل جائے، تاکہ مسلمان ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت بھی بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ اس آیت مبارکہ سے پہلے جتنے بھی آیات ہیں، آیت نمبر 37، 38، 39، تو اس میں اور اس سے پہلے بھی کئی آیات میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنے کی علتیں، وجوہات، اس کے بعد جہاد کی طرف ترغیب۔ تو جب جہاد کی طرف ترغیب دی گئی، ترغیب دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر تم لوگ جہاد میں شرکت نہیں کرو گے، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے، میرے رسول کی، میرے دین کی مدد نہیں کرو گے، تو اس سے میرے رسول کی رسالت پر اور دین اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اسلام مسلمانوں، مومنوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہے۔ اگر کوئی جہاد میں نکلے گا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیک اعمال کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے متعلق ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھیے، جب پورے مکے والے، مختلف خاندانوں والے،
مختلف قبیلوں والے جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی کو قتل کر کے اس سے اپنے آپ کو اور ساری انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیں گے، لیکن ان کی تدبیریں اللہ کے تقدیر کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکی۔ انہوں نے جو ترتیب بنائی، طریقہ بنایا کہ ہر قبیلے اور خاندان سے ایک ایک نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ تلوار لے کر حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جائے۔ جو ہی حضور نکلیں گے تو تمام قبیلوں کے نوجوان اس پر وار کر کے اس کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ کو کہاں منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبائل کے درمیان میں سے اپنے محبوب کو نکال دیا اور محبوب کو حکم بھی دیا کہ تھوڑی سی مٹی گرد و غبار اٹھا دیجئے، ان تمام کے سروں پر تھوڑی تھوڑی ڈال دیجئے اور یہاں سے چلے جائیے۔ حضور نکلے، ہجرت کی رات ہے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جانے لگے۔ جاتے جاتے مکہ سے 15-16 کلومیٹر فاصلے پر ایک غار ہے، غار ثور، پہاڑی کے اوپر ہے۔ بڑا مشکل راستہ تھا، سنسان علاقہ تھا۔ سفر کرتے کرتے غار کو پہنچ گئے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، چلے گئے۔ اب اللہ نے ہجرت کے لیے کس دوست اور کس ساتھی کا انتخاب کیا؟ وہ ایسا دوست اور ایسا ساتھی کہ خود تو ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضور پہ آنچ آنے نہیں دیتے۔ غار کو پہنچے، داخل ہونے سے پہلے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں غار کے اندر چلا جاؤں، پہلے اس کا معائنہ کر لوں کہ کیسا غار ہے، اور غار میں صفائی کر دوں، پھر غار کے اندر نبوت آئے گی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت غار کے اندر چلے گئے، غار کو صاف کیا، دیکھا تو غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ ان سوراخوں میں اپنے چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے انتہائی محسن ہیں، اور حضور نے انہی کے متعلق فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن ابو بکر کا رب خود دے گا۔ جب غار میں سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھی، پاؤں کی ایڑی رکھی، حضور کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیے۔ حضور آ گئے، دونوں غار کے اندر موجود تھے۔ حضور آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اسی میں جس سوراخ میں ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں سانپ آنے لگا۔ جب سانپ آنے لگا، دیکھا سوراخ تو بند ہے، کوئی چیز سوراخ کے منہ پر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے ابو بکر صدیق کو ڈس دیا۔ جب کاٹا، کاٹنے کی تکلیف کو بھی برداشت کیا، حضور کو جگایا نہیں، تکلیف برداشت کرتے رہے، اور تکلیف اتنی سخت تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ آنسو حضور کے رخسار مبارک پر گر پڑی۔ حضور کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، پوچھا میرے دوست کیا ہوا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھنے پر عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ دیا۔ حضور نے جگہ پوچھی، کہاں کاٹا؟ اس ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب مبارک اس ایڑی پر لگایا، اور یہ شرف صحابہ میں ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ جس کی ایڑی پر بھی حضور کا لعاب مبارک لگا ہوا ہے۔ بعد میں 3 دن اس غار میں رہے، کفار آئے، دیکھا، غار کے پاس پہنچے، لیکن ان کو نہ دیکھ سکے، حضور اور حضور کے رفیق کو نہ دیکھ سکے، حضور کے ساتھی کو دیکھنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی، واپس چلے گئے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اسی امداد کا ذکر کیا، ذکر فرمایا کہ جب تم اگر مدد نہیں کرو گے تو میں خود اپنے محبوب کی مدد کروں گا۔ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، انہوں نے مکے سے نکالا، نکلنے پر مجبور کر دیا، اللہ کے حکم کا انتظار تھا، جو ہی اللہ کا حکم آیا حضور مکے سے نکلے اپنے ساتھی کو لے کر، غار ثور تک پہنچے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دوسرا تھا 2 میں سے، یہ تعداد میں 2 تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضور کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اذ ہما فی الغار، اور یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے، صاحب کا لفظ آیا، صاحب دوست کو کہا جاتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر دلالت کرتی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اب صحابہ کرام کے متعلق جو روایت ہے کہ اختارہم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا، اور پھر فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام عادل ہیں، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اصل مومن ہے، اولئک هم الراشدون، کامیاب ہے، اولئک هم خیر البریہ، خشکی کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ برتر صحابہ کرام ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس آیت میں ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور علماء امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بھی آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ملک، اور جس کے متعلق بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ اس کو ریاستی مدینہ بنائیں گے۔ آج ریاستی مدینہ میں جو دعوے ریاستی مدینہ کے ہو رہے ہیں نا، اس دعووں کے مطابق اس ریاستی مدینہ میں ایک ملعون، ایک مرتد، ایک زندیق کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے۔ ابو بکر کی صحابیت کے انکار کرنے والے پر کفر کا فتویٰ ہے، اور جو پھر ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہے، برا بلا کہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مرتد ہے، زندیق ہے، خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ جو بھی خلفائے راشدین کو
صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، مرتد ہے۔ اس کے کفر میں شک کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی تکفیر یہ اس آدمی کی خود تکفیر ہے، وہ خود اپنے کفر پر برملا اعلان کرتا ہے اور اپنے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، آج صحابہ کے نعرے لگتے ہیں، جگہ جگہ صحابہ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہے، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو صحابہ کرام کا مقام سمجھایا جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نعرہ چھوڑ دیا، صحابہ کے غلاموں نے اپنا نعرہ چھوڑ دیا، ہمارا نعرہ وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، قیامت تک یہی نعرہ رہے گا کہ ابو بکر کا منکر کافر ہے، خلفائے راشدین کو بکنے والا کافر ہے، اما عائشہ پر تہمت لگانے والا کافر ہے۔ اگرچہ اس نعرہ لگانے میں قسم قسم کی تکلیفات، مصائب، امتحانات آتے ہیں، ہم نے اس نعرے کے لیے کئی ہزار علماء کرام کو شہید کر دیا ہے، اس نعرے کے لیے کئی ہزار عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، اس نعرے کے لیے کئی ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کو ان صحابہ کے منکروں، صحابہ کے تکفیر کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والوں کی تکفیر کا پتہ، ان کے کفر کا اور دجل کا پتہ چل جائے، تاکہ مسلمان ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ مسلمان ان سے معاملات نہ کریں، تاکہ مسلمان ان کے ساتھ عقد نکاح نہ کریں، مسلمان ان لوگوں کو مسلمان نہ سمجھے، مسلمانوں والے معاملات ان کے ساتھ نہ کیے جائے۔ لوگوں کو خبردار کرنا علماء کرام کا حق ہے۔ اور روایت میں آتا ہے اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، حضور نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعات شروع ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، وہ اپنی رائے دے، لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر کوئی عالم وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرے گا، وہ حق بیان نہیں کرے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ آج صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے، صحابہ کی تکفیر کی جاتی ہے، اور اما عائشہ کے متعلق بہتان تراشیاں کی جاتی ہے، اور مسلمان خاموش بیٹھ جائے، مسلمان ان کو اپنے گود میں بٹھائے، ان کے ساتھ دوستی کرے، ان کے ساتھ محبت رکھے اور ان کے کفر کو چھپائے، تو یہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ غداری ہے، حضور کے احادیث کے ساتھ غداری ہے، اور صحابہ کے ساتھ یہ غداری ہے۔ کل قیامت کے دن یہی مسلمان حضور اور صحابہ کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوگا، جنہوں نے اپنے علم کو چھپایا، حق بیان نہیں کیا، اور صحابہ کی تکفیر کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو اپنے ساتھ ملایا، محبت کرتے رہے، اور پھر یہ کہتے رہے کہ انہوں نے اپنا نعرہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا، ہمارا مشن، ہمارا کاز، ہمارا طریقہ وہی ہے کہ ہم انبیاء کے بعد صحابہ کو مانتے ہیں، اور صحابہ میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد النبیین، اور تمام صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں۔
ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک نکتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام مفسرین وہ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کفار غار ثور کے اس منہ پہ پہنچ گئے اور بالکل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاؤں نظر آنے لگے کہ بالکل غار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جب پاؤں دیکھ لیے تو حضور کو تو چونکہ تسلی تھی، اللہ کے نبی ہے، اور پھر اللہ کے نبی وہ طاقتور بھی ہوا کرتے ہیں اور ان کا دل بھی مضبوط ہوا کرتا ہے، حالات، مصائب، تکلیفات، امتحانات ان پر آتے رہتے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف آیا، اور یہ خوف اپنی ذات کے لیے نہیں آیا۔ یہ نکتہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ خوف اپنے ذات کے لیے نہیں آیا کہ کفار پہنچ گئے اور بس ہمیں قتل کر دیں گے اور میں مر جاؤں گا، نہیں، یا میں شہید ہو جاؤں گا، نہیں، قطعاً ان کے دل میں یہ خوف نہیں تھا۔ ان کے دل میں خوف کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دیں گے۔ اللہ کے نبی تو ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے اور یہاں اکیلے ہیں، ساتھ میں صرف میں ہوں، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے نبی کو کوئی غم نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، کوئی درد نہ پہنچے، تو غمگین اس لیے ہوئے، خوف اس لیے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی اگر محفوظ نہ رہے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی، پھر اس لیے خوف زدہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری کیے، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست گھبرائیے نہیں، خوف زدہ نہ ہوئیے، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے نازل کیا اپنا سکینہ اس پر، تسلی دی، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ رب العزت نے مضبوط کر دیا اپنے نبی کو، اپنے نبی کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ فرشتوں کے لشکر تھے کہ جو غار ثور کو پہنچ گئے اور کفار کے چہروں کو ادھر ادھر پھیر دیا انہوں نے اور وہاں سے واپس کر دیا۔ جب آ گئے نا غار پہ، دیکھا کہ کبوتر نے تو گھونسلہ بنایا ہے اور اس میں انڈے ڈال دیے، اور مکڑی نے غار ثور کے دروازے پہ جال بنایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ تو کوئی پرانا جالا ہے مکڑی کا، اور کبوتر نے بھی انڈے دے دیے ہیں، یہاں پہ تو وہ لوگ نہیں ہوں گے، واپس ہو گئے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، اور اللہ رب العزت نے کافروں کے کلمے کو، شرک کو، کفروا السفلی، جو کافر تھے ان کے کلمے کو کمزور کر دیا، نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ جو ہے کلمہ توحید، وہ بلند ہی بلند ہے، بلند رہے گا۔ اللہ نے کافروں کے کلمے کو، ان کے شرک کو، دجل کو مغلوب کر دیا، اسلام اور توحید کو اللہ نے غالب کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی، الفت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔